تو مولا جٹ والی اسے ڈائلاگ سے تو پھر اس کا بعد ارشاد نے بتایا وہ جو تھا کہ نواں آیا سونے ایکچولی ان پہ لٹرلی اپلائی ہوتا ہے لٹرلی. اچھا اس سے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا جو پارلیمنٹری نظام ہے نا جو اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا دونوں کا, کیونکہ دونوں سیاستدان ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ایک کبھی دوسرا, کبھی ایک پار میں آ جاتا ہے کبھی دوسرا. یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آج ہمیں بحیثیت شہری پاکستان کے سٹیزنز آف پاکستان یہ سوچنا چاہیے کرتے کیا. وہ شیڈو گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, انہوں نے ویسے دیا تھا شہزاد صاحب, ریممبر ایک پوری پریزنٹیشن شیریں مزاری صاحبہ نے علیحدہ, جہانگیر ترین صاحب نے علیحدہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ الیکشن سے پہلے باقاعدہ. دیکھیے اگر یہ روایت ہو نا, اگر ان کو عادت ہو کہ کسی نے دفاع کا شعبہ دیکھنا ہے, کسی نے معیشت دیکھنی ہے, کسی نے کوئی اور شعبہ خارجہ کا دیکھنا ہے, تو یہ 3-4 شعبوں میں تیار ہوں. تو یہ جو ابھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں وزیر بنوں گا, آپ کو نہیں کہنا چاہیے, نہیں ایک سال پہلے یہ چیزیں 22 سال سے پتا تھا کہ عمران کے بعد اس نے آنا. اور یہ ان چیزوں کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بدقسمتی کہ ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے وہ کتنا زیادہ بینکرپٹ ہے کہ ہم جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب میرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. یعنی آپ اور میں تو ہوئی اپوزیشن کے اندر, تو میں تو جو مرضی بات کر جاؤں اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لوگ آپ کو آن اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن میں کھڑے ہو کے اسمبلی میں یہ بات کی تھی, اب بتائیے کیسے بہرحال ان کی سب سے بڑی جو میرے حساب سے جو سب سے بڑی سمت کی بات کی نا کہ سمت ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, سمت تب ٹھیک ہوگی جب سمت ہوگی. اس وقت جو آپ کو مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں نا, یہ اصل میں ٹوٹلی کنفیوزڈ. مطلب اگر میں سمجھوں, اگر میں کہوں شاید فواد چودھری ایک واحد آدمی ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میری گورنمنٹ کا کوئی منہ سر نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ بیٹھ کے ان کا کوئی نہ کوئی دفاع کرنا ہے, اور وہ ایسے طریقے سے وہاں سے اپنے اوپر سے کوئی وہ مٹی اٹھاتا ہے ہٹاتا ہے کہ کوئی بات اپنی کوشش کرتا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے آپ کا فارن منسٹر کیا کہتا ہے ملتان میں بیٹھ کے, کہتا ہے 16 اور 20 کے درمیان میں حملہ ہونے والا ہے. اگلے دن آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بیٹھ کے رہ جاتی ہے. اس دن میں نے کہا تھا, جس دن اس نے یہ تقریر, میں نے کہا دیکھنا کل صبح اسٹاک ایکسچینج کھلے گی, اتوار کا دن تھا, اگلے دن سوموار تھا, میں نے کہا دیکھ لیجیے گا کیا ہونے والا ہے. اپوزیشن کے اندر تو چلے ایک سیاسی بات بھی کی جاتی ہے نا, لیکن حکومت میں آ کے اچھا اس میں ایک تو تیاری 22 سال کی نہیں تھی, ایک رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, یہ جو سب سے پہلی اینٹ رکھی نا وہ نہیں. یہ تو خان صاحب کی فواد صاحب ٹھیک کر لیں, 2-4 اور آپ کر لیں, بیوروکریسی ساری وہی آئی, بیوروکریسی ساری بندے سے ہی لگانے ہیں, بیوروکریسی ساری وہی جس پہ تنقید کرتے تھے جو ٹھیک نہیں تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ڈائریکشن, معاشی انڈرسٹینڈنگ, معاشی انٹلیکٹ, معاشی عقل, معاشی فکر. وہ جو 5-6 مورے ہیں ان کے, پیٹرولیم ہے, کامرس ہے, فائننس ہے, پلاننگ ہے, انرجی ہے, یہ 5 مورے ہیں اکنامک ٹیم کے. ٹھیک ہے جی, مجھے بتائیں ان میں سے مل کے یہ 5 اور کسی 5 اور بھی ملا لیں ساتھ, اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی, کیا ہو گیا ان تمام چیزوں کو, کیوں ہمیں رستہ نہیں مل رہا. دیکھیے آپ ڈیفیسٹ کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں کیا ہے اس ملک میں, فسکل ڈیفیسٹ, کہ آپ معیشت بند کر دیں, اکانومی کو بند کر دیں, ڈیفیسٹ ہو گئی. تو کیا یہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا؟ مطلب جب خوراک نہیں جائے گی, منہ نہیں جائے گا, ایک روٹی کے ساتھ وہ ایک کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی روٹی چھن گئی ہے. فائر فائٹنگ